جب مال خرچ کرنے کا وقت آتا ہے حضرت صدیق اکبر سب سے مقدم نظر آتے ہیں، سب سے آگے نظر آتے ہیں۔ جب ہجرت کرنے کا موقع آتا ہے جہاں پر کوئی بھی ساتھ نہیں، حضرت صدیق اکبر ساتھ نظر آتے ہیں۔ الغرض جس موقع پر کوئی اور صحابی امام الانبیاء کے ساتھ نظر نہیں آتا، جب ہم حضور کی سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق کے حالات زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں، تو وہاں پر ہم کو امام الانبیاء کے ساتھ خدمت گزاری کے طور پہ حضرت ابوبکر صدیق کا ساتھ ضرور نظر آتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نتصدق فوافق ذلك عندي مالا قلت اسبقه اليوم ان سبقته يوما فجئت بنصف مالي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ابقيت لأهلك قلت مثله فأتى ابو بكر بكل شيء ما عنده فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا ابا بکر ما ابقیت لأہلک قال ابقیت لهم اللہ ورسولہ فقلت لا اسبقه الى شیء ابدا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اچانک اعلان کر دیا کہ میرے صحابہ لاؤ مال اسلام کی مدد کے لیے، لشکر اسلام کی مدد کے لیے لا کر اپنا مال جمع کراؤ، اور میں نے سوچا کہ آج میرے پاس سنہری موقع ہے کہ میں حضرت ابوبکر صدیق سے سبقت لے جاؤں گا، ان سے زیادہ مال لا کر حضور کی بارگاہ میں اسلام کی مدد کے لیے پیش کروں گا۔ فرماتے ہیں میں جلدی کے ساتھ گھر گیا اور گھر جا کر اپنے گھر کا آدھا مال گھر والوں کے لیے رکھا، آدھا اٹھایا لا کر حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیا، اور سرکار نے مجھ سے پوچھا اے عمر یہ بتا گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ آئے؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ جتنا آپ کی خدمت میں پیش کیا اتنا گھر والوں کے لیے بھی چھوڑ آیا، یعنی آدھا لا کے پیش کر دیا، آدھا گھر چھوڑ آیا، اس سے گھر والے اپنی ضروریات پوری کر دیا کریں گے۔ ادھر حضرت ابوبکر صدیق تھے، وہ گھر کا سارا ہی سامان اٹھا کر لے آئے۔ جب ان سے سوال ہوا کہ اے ابوبکر تم اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ آئے، تو عرض کرنے لگے یا رسول اللہ گھر والوں کے لیے اللہ کو چھوڑ کر چلا آیا ہوں اور اللہ کے پیارے محبوب مصطفیٰ کو چھوڑ کے چلا آیا ہوں۔ حضرت فاروق اعظم فرماتے ہیں میں نے جب یہ حضرت ابوبکر صدیق کا سوال جواب سنا تو میں حیران ہو گیا، اور میں نے فی الفور اپنی زبان سے یہ کہا کہ آج حضرت ابوبکر سے سبقت لے جانے کا موقع تھا، اگر آج میں ان سے سبقت نہیں لے جا سکا تو اس کا مطلب ہے کہ دوبارہ زندگی کے اندر کبھی میں ابوبکر صدیق سے آگے نکل سکوں یہ میرے بس کی بات ہی نہیں ہے، یہ میرے بس کی بات ہی نہیں ہے کہ میں کبھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے آگے نکل سکوں۔ اور سیرت نگاروں نے تو یہاں تک بھی لکھا کہ آپ نے جو لباس زیب تن کر رکھا تھا اس لباس کو بھی آپ نے اتار کر اس سامان کے اندر شامل کر لیا، اور خود بوریے کا ٹاٹ کا لباس پہن کر کانٹوں کے بٹن لگا کر سب کچھ حضور کی بارگاہ کے اندر پیش کر دیا، اور یہاں تک آتا ہے کہ دیواروں پر گھر کے اندر ہاتھ پھیر پھیر کے آپ چیک کر رہے تھے کہ کسی جگہ پر کوئی سوئی دیوار کے اندر لگی ہوئی ہو۔ اس وقت کچی دیواریں ہوتی تھی، گھروں کے کچے مکانات، دیواروں کے اندر بیبیاں سوئی کو لٹکا دیا کرتی تھی، ہاتھ پھیر پھیر کے چیک کر رہے تھے کہ کسی گھر کے کونے کے اندر دیوار کے اندر کوئی سوئی نہ لگی رہ جائے۔ چیک کر کے اچھی طرح جب حضور کی بارگاہ کے اندر آئے تو پھر آ کے عرض کیا یا رسول اللہ
جو تھا سارا کچھ آپ کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ جب حضرت ابوبکر صدیق اتنی بڑی قربانی دے چکے اور حضور کے سوال کا جواب دے چکے، اب رب کائنات کو حضرت صدیق اکبر پر، یار غار مصطفیٰ پر اتنا پیار آیا، رب تعالیٰ نے فرمایا جبریل جلدی آ، یا مولا میں حاضر ہوں، میرے لیے کیا حکم ہے؟ فرمایا جا میرے محبوب مصطفیٰ کے پاس جا اور جا کر ان سے کہہ دے کہ اس ابو بکر صدیق سے پوچھو، اللہ رب العالمین فرما رہا ہے اے صدیق اکبر تو میرے ساتھ راضی ہے کہ نہیں ہے؟ اب دیکھو ساری کائنات دعا کرتی ہے یا اللہ مجھ سے راضی ہو جا، یا باری تعالیٰ میں نماز پڑھتا ہوں تاکہ تو راضی ہو جائے، مولا تیرا حکم مانتا ہوں تاکہ تو راضی ہو جائے، باری تعالیٰ فلان نیکی کرتا ہوں تاکہ تجھے راضی کر سکوں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی مال خرچ کیا، حضرت ابوبکر صدیق نے بھی مال خرچ کیا، مگر فرق یہ ہے فاروق اعظم نے آدھا خرچ کیا، حضرت ابوبکر صدیق نے سارا ہی خرچ کر دیا۔ وہ کام بھی کر گزرے کہ جس کا ایک عقل انسانی تصور بھی نہیں کر سکتی، وہ کام بھی کر دیا کہ لباس تک بھی پیش کر دیا۔ اور پھر رب کائنات کیوں نہ آسمانوں سے سلام بھیجتا، پھر کیوں نہ اللہ تعالیٰ آسمانوں سے یہ حکم بھیجتا کہ جا کر میرے محبوب سے کہہ دے اپنے یار غار سے پوچھ لے کہ وہ اپنے رب کے ساتھ راضی بھی ہے یا کہ نہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہستی ہے کہ جن کی رضا کا طالب خود رب ذوالجلال بنا ہوا تھا، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے آگے سے جواب دیا انا الربی راضٍ، انا الربی راضٍ، انا الربی راضٍ۔ ابو بکر صدیق کی کیا مجال ہے کہ وہ اپنے رب سے راضی نہ ہو؟ جواب دیا، فرمایا میں اپنے رب سے راضی ہوں، میں اپنے رب سے راضی ہوں، میں اپنے رب سے راضی ہوں۔ اور آپ کا نام عبداللہ، والدین نے آپ کا نام عبد الکعبہ رکھا، امام الانبیاء نے آپ کا نام تبدیل کر کے عبداللہ رکھا۔ نام عبداللہ، کنیت ابو بکر اور لقب آپ کا صدیق بھی ہے اور عتیق بھی ہے۔